وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچی اس دن جس دن دو لشکر آپس میں ملے، یعنی جنگ احد کے موقع پر، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھا، وليعلم المؤمنین، تاکہ وہ جان لے کہ اہل ایمان والے کون ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ انسان کی غلطی تھی لیکن اللہ نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میری مرضی تھی، تو اللہ نے انسان کے اوپر بلیم بھی اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ٹھیک ہے سزا مل گئی انسان کو اپنے عمل کی وجہ سے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری چاہت تھی، میری مرضی تھی، اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے، ہر چیز میرے قدرت میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ جان لے کہ منافق کون ہے۔ اللہ نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ ایمان اور نفاق کے اندر فرق ہو جائے، منافقین کون ہے اور اہل ایمان کون ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا ان کو، تعالوا، آجو، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اب ادفعوا، یا تم دفاع کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں جنگ کرنا آتا ہوتا، لڑنا آتا تو ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو بات اپنے منہ سے کہتے تھے وہ ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اہل ایمان، یہ جو منافقین تھے، جب ان کو جہاد کے لیے بلایا گیا اس موقع پر، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو لڑائی کرنی نہیں آتی، ہم تو کمزور ہیں، بہانے بنانا شروع کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کا کفر اور ان کا نفاق تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کام کیا، ایمان ان کے اندر نہیں تھا اس دن۔ الذین قالوا لاخوانہم، جن لوگوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، اپنے بھائیوں سے کہا اور خود گھر میں بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری بات مان لیتے نا، آج لڑائی کے لیے نہ جاتے تو تم آج مارے نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی موت کو دور ہٹا کر دیکھو۔ اچھا اگر تم سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو تو ذرا بچا کے دکھاؤ اپنے آپ کو موت سے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے، جو قتل کیے گئے ہیں، کہ وہ مردے ہیں، یہ موت ان کو آ گئی ہے۔ بل احیاء، اور نہ تم گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، شہید ہیں، کہ وہ مردے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں یہ جو شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کی صورت میں جا کے باقاعدہ ان کو رزق اللہ دیتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا کہ یہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، تو یہ جو جانیں گئی ہیں نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب لوگ ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ خوش ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں ہے ان کے لیے کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ خود بھی خوش ہیں اپنے بارے میں جن کو شہادت مل گئی، اور یہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی خوش ہیں جن کو ابھی شہادت نہیں ملی، جو ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور جہاد کر رہے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ خوش ہیں اللہ کی نعمت میں، اللہ کے انعام اور فضل سے خوش ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو اور ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔